سب سے پہلے آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. بڑی عجیب بات ہے, ایک جماعت الیکشن کی تاریخ دے رہی ہے. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کسی کو نہیں پتا الیکشن کب ہوں گے. چیف الیکشن کمشنر کو نہیں پتا الیکشن کب ہوں گے. انہیں نہیں پتا الیکشن کب ہے, آپ کو نہیں پتا الیکشن کب ہے, مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے. بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم میثاق جمہوریت کے حق میں نہیں. ہم نے تو چاہا تھا کہ میثاق جمہوریت 2 بھی بنے. ہم نے نئے میثاق جمہوریت کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو سکا. پیپلز پارٹی اپنی وزارتوں کی جواب دہ ہے اور پی ڈی ایم اپنی. پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا. پی ڈی ایم میثاق جمہوریت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. پہلے تو تھا, ہم نے چاہا کہ سی او ڈی 2 بھی بنے. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں الیکشن ہے. نا اب مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے, الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے, مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے. تو میں پھر اگر لیول پلینگ فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں. ڈیٹ 90 ڈیز میں نہیں ہے. اگر میرا سی اجازت دیتے ہیں اور میں یہ مانتا بھی ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ 95 ڈیز میں, 100 ڈیز میں, 110 ڈیز میں, 120 ڈیز, 10 سال کیا ارادہ ہے, ڈیٹ تو دو. جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ فروری کے پہلے ہفتے میں حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات ہوں گے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہو چکی, ان کو جس کیس میں سزا ہوئی وہ کمزور ہے. نواز شریف اپنی سزا کے خلاف نظر ثانی اپیل کریں گے جس میں ضمانت یقینی ہے. یہ 7 ماہ بعد اب کیسے یہ خیال آ گیا کہ جی یہ تقرر و تبادلے جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ ہو رہے ہیں. جب ہوئے تھے اگر اعتراض تھا تو اس وقت کیا جاتا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے اور الیکشن جب قریب ہوں اور جب الیکشن میں پارٹیز نے جانا ہو تو پھر اس حوالے سے جو ہے وہ سیاسی بیانیے بنائے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے کہ اس قسم کا بیانیہ جیسے وہ سمجھتے ہیں وہ سوٹ کرتا ہے, تو اس لیے وہ اپنی سیاسی جو ہے وہ بیانیے کے طور پہ جو ہے وہ اس چیزوں کو اپنائیں گے, لیکن ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. سینسس ہونے کے بعد جب وہ پبلش ہو گیا ہے تو اب آئین کا تقاضا ہے, ڈیملمیٹیشن ہونی ہے اور وہ ہو رہی ہے, بلکہ اس میں کافی پیش رفت ہو چکی ہے. تو اس لیے اب تو الیکشن کمیشن بھی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتا اس پروسیس کے شروع ہونے کے بعد, اور نہ ہی پریزیڈنٹ صاحب کر سکتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب نے جس قانون کو اپنے دستخطوں سے جو ہے وہ ایکٹ بنایا ہے اس کے تحت یہ اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے. اور صدر صاحب کے پاس اگر اختیار تھا تو جس دن اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں اس دن وہ کر دیتے. اس دن اسمبلیوں کے ڈیزالو کرنے کے آرڈر کے ساتھ ہی تاریخ کا اعلان بھی کر دیتے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ کسی کو معاشرے کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. پاکستان کے اندر کسی اور ملک کی ایجنسی نہیں, صرف ملکی اداروں کا اثر ہوگا. کسی اور سے کوئی امید یا خوش فہمی ہے تو وہ دور کر لیں. دورہ گلگت میں گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ گلگت بلتستان کے مسائل آئینی طریقے سے حل کیے جائیں گے. ہمارے ہاں یہی فیصلے ہوئے کہ جو قوانین ہیں ان کا نفاذ ہوگا, اور قانون چاہے کوئی بھی ہو, چند لوگ ہوں گے یا 20 ہوں گے یا میکسیمم میرے خیال میں سینکڑوں ہوں گے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایک ایجنڈے پر باقی ماندہ معاشرے کو ہاسٹیج بنا لیں گے تو اس کی اجازت ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے. پاکستان کے اندر جو پاکستان کے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں اسی کا اثر ہوگا, اسی کے زیر اثر ہم چیزوں کو انالائز بھی کریں گے, دیکھیں گے بھی, اور اگر کسی نے معاشرے میں جڑنا ہے تو وہ وہی ادارے ہیں جو آپ کے قومی ادارے ہیں. اس کے علاوہ نہ کسی ادارے کی گنجائش ہے, نہ کسی ملک کی گنجائش ہے. 1 نیشن 1 لا 1 سلوگن, اور وہ ہے پاکستان. جس کسی کو کسی اور حوالے سے کسی سے کوئی امید ہے یا خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے وہ دور کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں ہوئی. عدالت نے آج کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عرفہ فیروز زکی سے. عرفہ, آگاہ کیجیے گا.
دیکھیں سیکریٹریٹ عدالت کے جج ابوالحسن ذوالقرنین نے سائفر کیس کی جو آج کی سماعت تھی اس پر 4 صفحات پر مبنی تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا، اور فیصلے میں تحریر کیا گیا ہے کہ وزارت قانون نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سماعت اٹک جیل مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی سے اٹک جیل حکام کے رویے کا جو ہے وہ سوال کیا، جس پر چیئرمین پی ٹی آئی نے اٹک جیل میں حکام کے رویے پر اطمینانی کا اظہار کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اٹک جیل میں خود کو محفوظ ہونے کا بھی عدالت کو بتایا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں مشکلات یا شکایت کے حوالے سے بھی استفسار کیا، جس پر چیئرمین پی ٹی آئی کے جواب کے مطابق جیل سپرنٹینڈنٹ کو جیل مینول کے تحت سہولیات مہیا کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کو چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت کے لیے تمام سہولیات مہیا کرنے کے حوالے سے بھی ہدایت کی۔ جو تفصیل فیصلہ اس میں مزید لکھا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل میں سہولیات کے حوالے سے کوئی بھی شکایت نہیں کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی اہلیہ بشرا بی بی سے تنہائی میں ملاقات کے وقت میں توسیع کی درخواست کی، جس پر عدالت نے جو ہے وہ دوبارہ اٹک جیل جو سپرنٹینڈنٹ ہے ان کو ہدایت جاری کر دی۔ مزید لکھا گیا کہ تفتیشی افسر کی جانب سے سائفر کیس کا چالان تاحال عدالت میں جمع نہیں کرایا گیا۔ تفتیشی افسر سے سائفر کیس کا چالان 26 ستمبر تک ملتوی کی کر گئی ہے۔ سماج فیروز آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ اسلام آباد میں مختلف وزارتیں، ڈویژنز اور سرکاری ادارے بجلی بلز کے کروڑوں روپے کے نادہندہ نکلے۔ وزیر جو بجلی ہیں انہوں نے بھی اس سے متعلق کہا، لیکن دفتر خارجہ، وزارت خارجہ سمیت دیگر وزارتیں ہیں جو آئسکو کی نادہندہ ہیں۔ دفتر خارجہ، وزارت خزانہ سمیت دیگر وزارتیں آئسکو کی نادہندہ ہیں۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں سیف الرحمان سے۔ سیف، کہیے گا کہ ان وزارتوں اور اداروں پر آئسکو کی کتنی رقم واجب الادا ہے؟ دیکھیں ان کی طرف جو دفتر خارجہ ہمارا، اس وزارت کی طرف 14 کروڑ روپے سے زیادہ کے بقایا جات ہیں جو آئی ایس کو نے اس سے وصول کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جو بی بلاک ہے جس میں وزارت زراعت ہے، ہاؤسنگ کی منسٹری ہے، اس کی طرف مجموعی طور پر کوئی 83 لاکھ روپے کے واجبات ہیں۔ ان کے واجبات اگر کہ اس وزارت نے نہیں دینے یا ہاؤسنگ نے نہیں دینے، یہ سی ڈی اے نے ادا کرنے ہوتے ہیں، پاک پی ڈبلیو ڈی جو ادارہ ہے، لیکن یہ وزارتیں بھی اتنی ہی ذمہ دار ہیں کہ اپنے اداروں کی طرف سے کہہ کر یہ جو بقایا جاتا ہے ان کی ادائیگی کروائیں۔ اس کے علاوہ جو کیو بلاک ہے جس میں وزارت خزانہ ہے، اس کی طرف 4 کروڑ 97 لاکھ روپے ہیں۔ اس کے علاوہ اکنامک افیئر ڈویژن اور ایجوکیشن کی جو وزارت ہے سی بلاک میں، اس کی طرف بھی 7 کروڑ روپے کے بقایا جاتے ہیں۔ جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کی طرف کافی زیادہ جو رقم ہے 5 کروڑ 20 لاکھ روپے کے بقایا جات ہیں۔ اسی طرح ایف بی آر کی طرف تقریباً 1.5 کروڑ روپے کے بقایا جات ہیں جو آئی ایس کو نے وصول کرنے ہیں۔ کابینہ بلاک کی طرف 7 کروڑ 64 لاکھ روپے کے بقایا جات ہیں۔ پنجاب ہاؤس جو ہے اس کی طرف بھی مجموعی طور پر بتایا گیا ہے کہ 51 لاکھ، اور سندھ ہاؤس کی طرف بھی تقریباً اتنی ہی رقم جو ہے وہ بقایا جات ہیں۔ بہت شکریہ سیف تفصیلات کے لیے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا کہنا ہے کہ کراچی میں گرین لائن بس سروس کو پاکستان چوک اور ٹاور تک لے جانے کے لیے وفاقی حکومت سے بات کی جائے، جبکہ جن روٹس پر خواتین کا رش زیادہ ہے وہاں انہیں زیادہ سہولیات مہیا کی جائیں۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کا اجلاس منعقد ہوا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ آر بی ٹیز کا کامن کوریڈور نمائش ہے جہاں تمام بسیں آئیں گی۔ مقبول باقر نے کہا کہ گرین لائن کی سروس پاکستان چوک تک ہونی چاہیے تھی۔ وفاقی حکومت سے گرین لائن سروس کو پاکستان چوک اور ٹاور تک لے جانے کے لیے بات کی جائے۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ ریڈ لائن کو ٹاور تک لے جانے کا پروگرام زیر غور ہے۔ گرین لائن 2024 میں وفاق سے سندھ حکومت کو منتقل ہو جائے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اس وقت گرین لائن بسوں کی حالت کیا ہوگی اس کی ایس او پیز بنائی جائے۔ مقبول باقر نے کہا کہ خواتین کے لیے گرین لائن اور دیگر بی آر ٹیز پر الگ کمپارٹمنٹ ہونا چاہیے۔ کراچی سرکولر ریلوے پروجیکٹ شہر کراچی کے لیے بہت اہم ہے۔ کے سی آر پروجیکٹ کا اگلے مہینے دوبارہ چینی حکام جائزہ لیں گے۔ رانا جاوید، جیو نیوز، کراچی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو پاکستان کی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کی ایک اہم وجہ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان میں بلیک مارکیٹنگ کے قیام کی بنیادی وجہ ہے۔ افغان حکام اور کاروباری افراد اشیاء کی درآمد میں پاکستان کسٹم سے غلط بیانی کرتے ہیں۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت ایسی اشیاء درآمد کی جاتی ہیں جو افغانستان میں استعمال ہی نہیں ہوتی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت درآمد ہونے والی اشیاء پاکستان میں ہی فروخت کر دی جاتی ہیں۔ آپ کو بتائیں، رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت اشیاء اگر افغانستان جائیں بھی تو اسمگل ہو کر واپس پاکستان آ جاتی ہیں۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت افغانستان کی درآمدات میں 67% اضافہ ہوا ہے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے پاکستان کی اسمال اور میڈیم سکیل انڈسٹری بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو دنیا میں رائج انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ترتیب دیا جائے۔ ٹیلی کام کمپنی جاز نے سوئی ناردرن گیس کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور 10 ارب روپے کا عدالتی نوٹس بھیج دیا ہے۔ جاز نے سوئی ناردرن کا الزام مسترد کر دیا ہے۔
जैज़ के तर्जुमान का कहना था कि जैज़ के मुल्क भर में 15,000 से ज़ायद टावर्स हैं। टावर्स की बैकअप पावर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम जनरेटर्स डीजल पर चलते हैं। किसी एक टावर पर भी गैस से चलने वाला जनरेटर नस्ब नहीं है। नोटिस में मजीद कहा गया है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के इल्ज़ाम में कोई सदाकत नहीं। इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात से सरमायाकारों की एतमाद को ठेस पहुंच सकता है। दूसरी जानिब सुई नॉर्दर्न का कहना है कि गैर मुल्की मोबाइल कंपनी को गैस चोरी पर 37 लाख रुपए अदायगी का नोटिस दिया हुआ है। गैस चोरी जुर्म है जिस पर बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है। कोई भी इदारा कानून से मावरा नहीं हो सकता।